بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم، محترم ذمہ داران اور اس تربیت گاہ کے محترم شرکا بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ایک بہت ہی بنیادی موضوع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس تربیت گاہ میں، جس میں ہمارے انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں، حلقوں کی شورا کے ارکان اور عمرائے حلقہ اور مرکزی شورا کے ارکان بھی ہیں، تو اس میں یہ بہت ہی بنیادی موضوع، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ جو ہمارا نصب العین ہے، اقامت دین، یہ اس وقت ساری دنیا میں شدید اعتراضات کی زد میں ہے، شدید گمراہیوں کی بھی زد میں ہے۔ کئی طرح کی گمراہیاں ہیں، کئی طرح کے انحرافات ہیں۔ تصور اقامت دین کو لے کر بھی انحرافات ہیں، اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی بہت سے انحرافات پائے جاتے ہیں، اور اس کے اثرات ہمارے کارکنوں پر بھی پڑتے ہیں، ہمارے کیڈرز پر بھی پڑتے ہیں۔ اس کا اظہار جگہ جگہ ہوتا بھی رہتا ہے۔ پھر جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں اس ملک میں، لوگوں کو اس کام میں اور ہمارے نصب العین میں کیا تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے شوق میں بہت سارے کام اپنے اوپر اوڑھ رکھے ہیں، اور اقامت دین کے اصل نصب العین سے ان کاموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پہ کہ اقامت دین کی بہتر سے بہتر اسٹریٹجی، بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر الگ الگ رائیں ہو سکتی ہیں، ڈیبیٹس ہو سکتے ہیں۔ ہر بار پالیسی پروگرام کی تدوین کے وقت اس کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے مشورے رکھیں، ڈیبیٹ کریں، بحث و مباحثہ کریں، بلکہ بحث و مباحثے کے موقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ریویو اور بہتر سے بہتر اسٹریٹجی کی تلاش یہ مسلسل جاری رہے گی۔ لیکن جو کچھ ہم نے سوچا ہے، یا جو کچھ ہماری مرکزی مجلس شورا نے طے کیا ہے، تو اس کا، ان میں سے ہر چیز کا گہرا تعلق اقامت دین کے اس نصب العین سے ہے، اس مقصد سے ہے۔ یہ بات بھی ہمارے تمام کارکنوں پر واضح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو تحریک اسلامی کے لیے ان کے مقصد کی، نصب العین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہ بات دوسری مختلف نشستوں میں عرض کر چکا ہوں کہ جس جماعت میں یا جس آرگنائزیشن میں نصب العین کے حوالے سے کنفیوژن ہو، یا نصب العین تک پہنچنے کے راستے کے حوالے سے کنفیوژن ہو، اس کی مثال فٹ بال کی ایسی ٹیم کی ہوتی ہے جس کے سامنے گول کا تصور کلیئر نہ ہو۔ ہمیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور صرف پولیٹیکل اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے، کوئی اگر یہ سمجھے کہ مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کا مقابلہ ظاہر ضروری ہے، لیکن وہی ہمارا واحد مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور وہی ہماری اصل ترجیح ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدمت خلق کے کام اور ادارے اور انسٹیٹیوشنز بنانا اور ان کو چلانا، اور این جی اوز قائم کرنا اور انہیں چلانا، یہی ہماری اصل ذمہ داری ہے، اور کسی کا تصور یہ ہو کہ میڈیا آرگنائزیشنز بنانا، اخبارات نکالنا، رسالے نکالنا، لکھنا پڑھنا، یہی تحریک کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے کنفیوژنز۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، آپ سب اس کے اثرات ہمارے کیڈر کے بعض گوشوں میں محسوس کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت سے لوگوں کو نکالنا اور سب کو مقصد پر جمع کرنا، مقصد کا شعور ان کے اندر پیدا کرنا، اور مقصد کے ساتھ ساتھ اس مقصد تک پہنچنے کے راستے کا شعور بھی پیدا کرنا، یہ ہماری تحریک کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے، اور اسی پر ہماری اگلی کامیابیوں کا انحصار ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو جس طرح گول کے تصور کے بغیر دنیا کے بہترین پلیئرز پر مشتمل ٹیم بھی کچھ نہیں کر سکتی، صرف
ادھر ادھر بال لڑکا کر اپنے آپ کو تھکان کا شکار کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی، اسی طرح تحریکیں بھی رات دن کام کر کے اپنے آپ کو تھکان کا شکار کریں گی، غیر ضروری لوگوں کی زندگیاں، ان کی قربانیاں ضائع کریں گی اور کوئی ہدف حاصل نہیں کریں گی اگر مقصد پر ان کا اطمینان نہ ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اہم محفلوں میں جہاں ہماری قیادتیں جمع ہیں، وہاں بھی اس موضوع کی بار بار یاد دہانی، تذکیر، تکرار یہ ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج یہاں یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ یہ معلومات آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، لیکن ہم سب ایک دوسرے کو اس موقع پر یہ چیز یاد دلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ کوئی پہلو اگر تشنا رہ جائے تو آپ کے لیے بھی موقع ہے، آپ بھی مجھے یاد دلا سکتے ہیں اور لوگوں کو یاد دلا سکتے ہیں، تو کچھ باتوں پر ہمارا دوبارہ اطمینان ہو، اس کی تذکیر ہو اور پھر یہی میسیج ہم پوری جماعت میں عام کریں۔ یہ آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں کوشش کروں گا کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے، اس پہ کیا اعتراضات دنیا میں ہو رہے ہیں، ان اعتراضات کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں، اور اقامت دین کی اس منزل کو حاصل کرنے کا کیا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ اور ہماری مختلف پالیسیز کیسے اقامت دین کے نصب العین سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان باتوں پر اپنی معروضات، میرا حاصل مطالعہ، میرا حاصل غور و فکر آپ کی خدمت میں ریویو کے لیے پیش کروں۔ جو باتیں اس میں آپ کو درست محسوس ہوں اسے قبول کریں، اور کسی بات پر آپ کوئی اور اضافہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی بہرحال موقع ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نصب العین ہے وہ قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت سے ڈرائیوڈ ہے۔ یہ آیت ہم سب بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنی تقریروں میں بھی اسے کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جی، اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ آخری ہدف اقامت دین ہو گیا، یہ ہم کب تصور کریں گے؟ اس حوالے سے اگر 2 سطروں میں ہم کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے کہ اقامت دین کے آخری ہدف کو آپ کس طرح بیان کریں گے، کب یہ مانا جائے گا کہ اقامت دین کا ہدف حاصل ہو گیا ہے؟ اس میں اقامت دین کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کہیں کہیں کنفیوژنز نظر آتے ہیں۔ ایک کنفیوژن اس میں یہ ہے، اور ہماری صفوں میں بھی نظر آتا ہے، کئی جگہ یہ جگہ بحثیں تربیتی اجتماعات میں بھی ہم نے سنی ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں، کمیونسٹ آئیڈیالوجی، کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی، سیکولر آئیڈیالوجی وغیرہ وغیرہ، ان آئیڈیالوجیز کا آبسیشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ دین تو اصلاً توحید، رسالت، آخرت، بنیادی عقائد کا نام ہے، مذہب کا نام ہے۔ کل ہمارے پاس پچھلے ہفتے تصنیفی اکیڈمی کا ایک ورکشاپ ہوا، پورے ملک سے اس میں اہل علم اور لکھنے کا ذوق رکھنے والے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اس میں بھی ایک صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بات کہی کہ ازمز جو ہے، نظریات وہ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ اسلام جو ہے وہ ازم نہیں ہے کوئی، یہ تو ایک مذہب ہے، تو مذہب کی حیثیت سے ہی اسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اصل بحث عقیدے کی بحث ہے، اصل بحث عبادات کی بحث ہے، اصل بحث اللہ سے تعلق کی بحث ہے۔ یہ ازمس وغیرہ پر جو ہمارا غیر ضروری زور ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ دونوں انتہائیں ہیں۔ بعض لوگ ازمس پر بہت زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں، مذاہب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ مذاہب پر حد سے زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں، ازمس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ تصور بھی ہمارے سامنے اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، اور آج کے زمانے میں دین کا کن چیزوں سے مقابلہ ہے، دین کے مقابلے میں جو باطل ہے، طاغوت ہے، وہ کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ماڈرنٹی کے زمانے میں انسانی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، سیکولر لائف اور ریلیجیس لائف۔ کہا گیا کہ جو کریڈ ہے، عقیدہ ہے، اور انسان کی مورالٹی ہے، اخلاق ہے،
اور اس کی ذاتی انفرادی زندگی ہے، یہ ریلیجن کا موضوع ہے، مذہب کا موضوع ہے. اور انسانوں کے درمیان سیاست کیسی ہونی چاہیے، سوسائٹی کن اصولوں پہ چلنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سیکولر ڈومین ہے. اور اس کو آئیڈیالوجیز نے ایڈریس کیا، مختلف ازمز نے ایڈریس کیا، تو یہ لائف ڈیوائیڈ ہو گئی، اور اسی حوالے سے یہ سارے کنفیوژنس ہیں. تو آج کے زمانے کی جاہلیت، اصلاً جو انسانی فکر ہے وہ ان 3 چیزوں کا نام ہے: ورلڈ ویو، ویلیوز اور ویژن. بنیادی طور پر ورلڈ ویو کا مطلب ہے کہ دنیا کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، دنیا میں انسان کیا ہیں، انسانی معاشرہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. دنیا کو دیکھنے کا نقطہ نظر، اسے آپ ورلڈ ویو کہتے ہیں. ویلیوز قدریں، ویژن یعنی آئیڈیل دنیا کیسی ہونی چاہیے، آپ کا خواب کیا ہے، آپ کا ڈریم کیا ہے، آپ کے خوابوں کی دنیا کیا ہے، اسے آپ ویژن کہتے ہیں. تو یہ اصلاً پوری انسانی فکر بناتے ہیں. تو یہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. ایک طرف مذہب ہے جس میں فیتھ ہے، کلٹس ہیں، اسپریچول بلیفز ہیں، اخلاقی فلسفے ہیں، اور دوسری طرف ازمس ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں. قرآن نے جو اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اس میں مذہب بھی شامل ہے، اس میں آئیڈیالوجی بھی شامل ہے. اس میں یہ ادھر کے ایریاز کلٹس، فیتھ، اخلاقی فلسفے، اسپریچول بلیفز یہ بھی شامل ہیں، اور ازمس، آئیڈیالوجیز یہ چیزیں بھی شامل ہیں. تو اس لیے جو ہم کو دین اسلام کی اقامت کا کام کرنا ہے تو آئیڈیالوجیکل لیول پر یہ دونوں کا مقابلہ ہم کو کرنا ہے. جاہلی مذاہب کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور جاہلی نظریات اور افکار کا بھی مقابلہ کرنا ہے. آج کے دور کا انسان، اس کے ذہن و فکر پر زیادہ غلبہ نظریات کا ہے، مذہب سے زیادہ. خود ہمارے ملک میں بھی، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہے، لیکن یہاں بھی نظریات، آئیڈیالوجیز اور مختلف جاہلی افکار وہ زیادہ انسانی افکار پر، انسانی ذہنوں پر غالب ہیں، اور اسی سے ماڈرن لائف ڈرائیو ہوتی ہے. اسی لیے تحریکات اسلامی نے زیادہ ان کو ایڈریس کیا ہے، لیکن اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. دونوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور دونوں کے مقابلے میں دین اسلام کو غالب کرنا. نمبر 1 اسٹیج فرد کا ارتقاء، اس کے بعد معاشرے کی تعمیر، اور اس کے بعد ریاست کی تشکیل. جی ٹھیک ہے. تو ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ سائملٹینیس ہے. ہمارے کارکنوں میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ پہلے ہم افراد کا ارتقاء کریں گے، اس کے بعد معاشرے کا نمبر آئے گا، اس کے بعد پھر ریاست کا نمبر آئے گا. یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دستور میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ 3 گویا مینیفیسٹیشن سے اقامت دین کے، اور تینوں کام مطلوب ہیں. کب کون سا کام کرنا ہے یہ حالات کے لحاظ سے ڈیپینڈ رہے گا. تینوں کی کوششیں کریں گے، جب جس کا موقع ملے گا وہ انجام پائے گا. تینوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے. تو فرد کا ارتقاء ہر لحاظ سے، اس کا عقیدہ بدلے، اس کا روحانی ڈیولپمنٹ ہو، اس کے جذبات اسلامی ہو جائیں، اس کی اکنامی، اس کے رویے، اس کے تعلقات وغیرہ وغیرہ. یہ سارے 130 کروڑ اس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں، ان سب ہمارا ہدف، ٹارگیٹ، آئیڈیل یہ ہوگا کہ یہ سب لوگوں کا ارتقاء اسی دین کے مطابق ہو. جی تو فرد، معاشرہ اور ریاست یا ملکی و اجتماعی ادارے، یہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا، آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ ریاست سب سے اہم ادارہ ہے. اس کے علاوہ جتنے اہم طاقتور ادارے ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں، وہ سب اس دین کے مطابق ہو جائیں، یہ ہمارا ہدف ہے. اور یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، سائیکلک پروسیس ہے. جیسا کہ ڈاکٹر متین صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ کوئی ایسا اسٹیج نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں کہ اقامت دین پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. تو صحابہ کا معاشرہ ہے، اس معاشرے تک پہنچنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے. تو یہ ڈائنامک پروسیس ہے. جو حکومت ہے وہ بھی فرد کو متاثر کرے گی، فرد معاشرے کو متاثر کرے گا. افراد اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، لیکن اچھا معاشرہ اچھے افراد بنائے گا. ریاست اچھی ہوگی تو اس کے نتیجے میں معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور افراد کی بھی صحیح تربیت ہوگی. اور خود ریاست اچھی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ افراد اچھے ہوں، معاشرہ اچھا ہو. تو یہ سب تینوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ، ایک دوسرے کو اسٹرینگتھن کرنے والی ہیں. یہ کوئی لینئر پروسیس نہیں ہے، بلکہ سائیکلک پروسیس ہے، اور سب ایک دوسرے
پہ ڈپینڈنٹ ہیں. یہ تصور بھی ہم پہ واضح رہنا چاہیے. جی یہ میں نے ملکی و اجتماعی ادارے اس لیے لکھا تھا وہاں پر کہ آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں ہے. تحریکات اسلامی نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت ریاست ایک خود مختار سورن انسٹیٹیوشن تھا. کسی ریاست میں اسلامی احکام کے نفاذ کا مطلب اس سوسائٹی میں اسلام کا قیام بہت ہی آسان ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ریاست پوری طرح خود مختار تھی، انڈیپینڈنٹ تھی. لیکن آج جو ڈائنامکس ہیں، جو دنیا جس طرح بنی ہے، اس میں ریاست پوری طرح آزاد نہیں ہے، اور ریاست بھی بہت سے معاملات میں انٹرنیشنل پریشرز کے آگے مجبور ہے. انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، معاہدے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈس ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو دنیا کے بہت سے معاملات پر گورن کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ریاست کے علاوہ ملکی و عالمی اجتماعی ادارے، ان پر بھی انفلوئنس کرنا اور وہاں بھی اسلامی رنگ چڑھانا، یہ اقامت دین کے ویژن کا حصہ ہونا چاہیے. تو کمپلیٹ سویلائزیشنل ریولوشن، مکمل تہذیبی انقلاب، یہ گویا اقامت دین کا آخری کیا مطلب ایک اہم ہدف ہو سکتا ہے. اور اگین یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہیں. یہ چاروں چیزوں پر بھی وہی گویا انٹر کنیکٹیوٹی ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ اس میں سے ہر ایک چیز باقی 3 چیزوں کو اسٹرینتھن بھی کرتی ہے اور باقی 3 چیزوں کا اثر بھی قبول کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب حضرات باقی باتیں تفصیل سے جانتے بھی ہیں. اب اس تصور پر جو اعتراضات ہیں یہ بھی ہم سب اس کا جواب دیتے رہے ہیں، لیکن بہت تیزی سے میں کچھ میجر کلاسز آف آبجیکشنز اور اس کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے اس پر چند منٹ 2-4 منٹ بات کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے. مولانا وحید الدین خان، ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ دین عقائد اور اللہ کی عبادت کا نام ہے. اصلاً مطلب خاص طور پہ سورہ شورا کی آیت میں جو دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عقائد اور اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور اس میں دین کے قیام کا مطلب یہی عقائد اور اللہ کی عبادت، اس کی دعوت اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. پورا قانون اور ریاست وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری اسٹریچ آف امیجنیشن ہے اور یہ اس کے مطلب میں شامل نہیں ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کام صرف دعوت دینا ہے اور دین کے قیام کی جدوجہد ان کے فریضے میں شامل نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا نعرہ لگانے سے دعوتی کام بھی متاثر ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے. جاوید غامدی صاحب اس وقت سب سے ووکل اور سب سے زیادہ جو اثر ڈال رہے ہیں اردو حلقوں میں، جاوید غامدی صاحب کے خیالات ہیں. ان کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اجتماعی احکام حکمرانوں کے لیے ہیں، کہ جو سیاست سے متعلق احکام ہیں، معیشت سے متعلق احکام ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کے مخاطب حکمران ہیں. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلامی احکام کو نافذ کریں. لیکن ایک عام مسلمان جس کو حکومت میسر نہیں ہے، اس کو ان احکام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے صرف اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اور باقی جو اجتماعی احکام ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، کافی ہے. اور اظہار دین یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے. غلبہ دین کی قرآن میں جو تعلیم آئی ہے وہ سب صرف انبیاء کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. عام انسانوں کو صرف دین کی دعوت کی ذمہ داری ہے. غلبہ دین وہ انبیاء کا کام تھا. اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو پھر اتمام حجت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بھی کر دیتا ہے قوم کے بارے میں. قوم جو قبول کرے گی تو وہ اللہ کی فرما بردار ہو جائے گی، اور جو انکار کرے گی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گی. ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی آفات کے ذریعے عذاب دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت یہ رہی اللہ کی کہ اس نے انسانوں ہی کو، صحابہ اکرام کو، خود رسول کو ذریعہ بنایا کافروں اور نظام کفر کے قلاقمہ اور ان کو دنیا سے ختم کرنے کا. تو یہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، عام انسانوں سے متعلق یہ بحث نہیں ہے. تیسری چیز، عام مسلمانوں کا کام صرف دین پر عمل ہے، اور جو ان کے بس
میں نہیں ہیں اس کے سلسلے میں کوئی فریضہ ان پر عائد نہیں ہوتا۔ بعض خاص طور پہ ہمارے ملک میں علماء کے طبقے نے یہ بات بھی کہی کہ حکومت انعام میں ملنے والی چیز ہے، یہ ہدف یا ٹارگیٹ بنا کر حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے دین پر عمل کریں گے اور نیک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انعام میں حکومت دے دے گا، اور جب حکومت دے گا تو پھر اس کو آپ اللہ کے احکام کے مطابق چلائیے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا اور وہاں دین کے احکام کو نافذ کرنے کو اپنا ہدف بنانا، یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ مدخلی فکر ہے، عام طور پہ اردو حلقوں میں اس کا چرچا کم ہے، لیکن اب سلفی حضرات اس کو اردو حلقوں میں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ عرب دنیا میں یہ بہت معروف نقطہ نظر ہے۔ مدخلی اہل حدیث یا سلفی تحریک کا ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ ورژن ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی ایک بڑے مشہور مفکر تھے، کئی کتابیں ان کی، تو ان کی فکر ہے، اور اب جو موجودہ پولیٹیکل حالات ہیں اس کے نتیجے میں اہل حدیث اور سلفی لوگ بڑے پیمانے پہ اسی فکر کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے اس فکر پر شدید تنقیدیں بھی کی ہیں، سلفی حضرات نے خود تنقیدیں کی ہیں، لیکن اب پوری سلفی تحریک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدخلیت کا شکار ہو رہی ہے۔ تو مدخلیت کیا ہے؟ نمبر 1، حکمرانوں کی غیر مشروط اطاعت۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلامی احکام کا نفاذ، سیاسی احکام اور قوانین کا نفاذ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، عام مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور عام مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں بس اپنی ذاتی زندگی میں دین پر عمل کرنا چاہیے، نیک متقی بننا چاہیے، اور جو اسلامی احکام کا نفاذ ہے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور عوام کو حکمرانوں کی غیر مشروط اطاعت کرنی چاہیے، مکمل وفاداری کرنی چاہیے، اور اگر وہ اللہ کے احکام نافذ نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کا ہیڈیک ہے، اور وہ آخرت میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور ان کو گناہ ہوگا جو ہونا ہے۔ لیکن عام عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام عوام کو تو اس صورت میں بھی جب وہ اللہ کے احکام نافذ نہ کریں اسلامی حکومت میں، تب بھی ان کی اطاعت کرنی چاہیے، غیر مشروط اطاعت کرنی چاہیے۔ ان کی مخالفت صرف اسی صورت میں جائز ہے جب وہ ارتداد کا شکار ہو جائیں، جب وہ اسلام سے نکل جائیں۔ اگر وہ مسلمان حکمران ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، تو چاہے کتنے ہی گناہ گار ہوں ذاتی زندگی میں، اور کتنی غلط پالیسیاں ہوں ان کی، کتنی ہی غیر اسلامی پالیسیاں ہوں، عام مسلمانوں کو اس کی مخالفت کا حق نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کو تو ہر حالت میں ان کی اطاعت کا حکم ہے قرآن میں، اس لیے کہ قرآن نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جو غلط وہ کر رہے ہیں وہ جواب دیں گے، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ مدخلیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صرف اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حکمران کی ذمہ داری ہے، حکمران کرے گا تو اللہ کا نیک بندہ بنے گا، نہیں کرے گا تو وہ سزا بھگتے گا۔ عام مسلمانوں کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تنظیم سازی حرام ہے، خروج حرام ہے، حکمران کی مخالفت حرام ہے، حکمران پر تنقید حرام ہے، حکمران کی اطاعت سے انکار حرام ہے، اور حکمرانی پر نظر رکھنے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، دعوت دین کے لیے، اس طرح کے کسی بھی کام کے لیے تنظیم بنانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ جماعت، پورے مسلمانوں کی جو ریاست ہے وہ ایک جماعت ہے، اور اس جماعت میں دوسری جماعت بنانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو آپ جو ہے کسی بھی ایسے مقصد کے لیے جماعت بھی نہیں بنا سکتے، دعوت کے لیے بھی جماعت نہیں بنا سکتے، وہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت ڈپارٹمنٹ بنائے گی، آپ کو اپوائنٹ کرے گی، تو دعوت کا کام کیجئے حکومت کی پالیسی کے مطابق، اور آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے تو اپنا کام کیجئے، اپنی ذاتی زندگی میں دین پہ عمل کیجئے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ تنظیم بنا کے حکومت کے کاموں میں زبردستی شریک ہو جائیں۔ تو یہ مدخلیت ہے۔ اور سیکولر دنیا وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی ریاست سے وابستگی یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور دنیا میں جتنے خون خرابے اور جتنے فتنے فساد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مذہب کو ریاست سے وابستہ کیا ہے۔ اس لیے مذہب اور ریاست الگ الگ ہونا چاہیے، اور اس لیے اقامت دین کا تصور غلط ہے
کہ یہ مذہب کو ریاست کے یا اجتماعی امور میں داخل کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میجر کلاسز اعتراضات کی یہ ہیں جو اقامت دین کے تصور پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہو، یہ بہت لمبا موضوع ہے اور اس پر کافی اسٹڈی ہم سب کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سب بیرونی دنیا میں بھی ان اعتراضات کا ہم کو سامنا ہے اور اس کے غیر شعوری اثرات ہمارے کیڈرز پر بھی، ہمارے وابستگان پر بھی پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع پر اس کلاس کی جو یہاں جمع ہیں، لیڈرشپ کلاس، ہمارے شورا کے ارکان، ذمہ داران، ان کا بہت گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ کلاسیکل اسلامک لٹریچر جس میں قرآن و سنت اور سلف صالحین کے حوالوں سے بحثیں کی گئی ہیں، اس لٹریچر کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، اور جو ماڈرن ڈسکورس ہے، ریلیجن کا کیا رول ہے سوسائٹی میں وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے اس کا بھی بہت گہرا مطالعہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو یہاں اس وقت اس پر کوئی تفصیلی جواب دینے کا موقع نہیں ہے، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو احکام اجتماعی ہیں وہ یقیناً حکمرانوں کے لیے ہیں، لیکن حکمرانوں کو نصیحت اور کوشش کے عوام بھی مکلف ہیں، اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ میرا ایک مضمون ہے جو کئی جگہ شائع ہوا ہے، ترجمان القرآن میں، زندگی میں، اور بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر ایک کتاب ہے میری، اس میں بھی ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ہماری جو پرانی کتابیں ہیں، مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فریض اقامت دین، عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فریض اقامت دین، اقامت دین فرض ہے، فریض اقامت دین مولانا صدر الدین اصلاحی کی، اور اقامت دین فرض ہے مولانا عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کتابوں میں بھی اس سلسلے میں آپ کو دلائل مل جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو یہ بحثیں اٹھی ہیں جاوید غامدی کی اور پھر مدخلی کی وغیرہ وغیرہ، ان بحثوں کو میں نے اپنے مضمون میں بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم سب کا مطالعہ اور آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر طرح کے دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور اس پر ہمارے رفقا کی بھی اچھی ذہن سازی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ تحریک کی ایک بڑی اہم نظریاتی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں صرف میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، اب اس سے بات نہیں بنے گی، آپ اس پہ تفصیلی مطالعہ کیجئے۔ 4 لیولز طے کیے ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر آپ یہ مانیں کہ یہ احکام حکمرانوں کے لیے ہیں، ظاہر زنا کی سزا ایک عام آدمی تو نہیں دے سکتا، وہ تو حکومت ہی دے گی، حکومت ہی سزا دے گی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ حکمرانوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ اس سزا کا قانون بنائیں، اس بات کے ہم مکلف ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو شخص مکلف نہیں ہے کسی حکم کا، یعنی راست وہ حکم اس کو ایڈریس، راست اس حکم کا نفاذ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تب بھی وہ باقی سوسائٹی کو اس حکم کے نفاذ کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور یہ اصول کی کتابوں میں بھی موجود ہے، قرآن و حدیث کے بھی متعدد دلائل سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ مجھ پہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ مجھ پہ واجب نہیں ہے، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حکم کا میں مخاطب نہیں ہوں، لیکن آپ واجب ہیں اور آپ پر واجب ہے، آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی تلقین کرنا اور آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فریضہ ہے۔ تو حکمران اگر اس کے مکلف ہیں کہ وہ اسلامی احکام کو نافذ کریں، تب بھی معاشرے کے رکن کی حیثیت سے اگر کوئی مسلمان یہ دیکھ رہا ہے کہ حکمران یہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کو اس پر ٹوکنا، اس کو متوجہ کرنا اور اس کو احکام کے نفاذ کے لیے تیار کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اقامت دین کا کام ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی کام ہم نہیں کرتے، ہم زبردستی جا کے کسی کو سنسار تو نہیں کرتے یا کسی کو کوڑے تو نہیں لگاتے، ہم تو یہی کرتے ہیں کہ حکمرانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اسلامی احکام کی تنفیذ کا کام کریں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، جی جی ہاں ہاں، وہ تو آگے آ رہا ہے، یہ صرف احکام سے متعلق باتیں ہیں، یہ جو احکام ہیں ریاست کے احکام، یہی جس طرح سزائیں ہیں یا جو ریاست کے ڈومین کی چیزیں ہیں وہ ہیں۔
دوسری چیز میں نے اس میں یہ لکھی ہے کہ آج کا جو جمہوری دور ہے اس میں تو یہ تسلیم شدہ ہے، اکثر ریاستیں جمہوری ریاستیں ہیں، اس میں تو لیگلی حکمران عوام ہی ہیں، پرائم منسٹر تو حکمران نہیں ہے، پریسیڈنٹ تو حکمران نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی حکمران نہیں ہے، لیگلی بھی وہ اسٹیٹ یہ تسلیم کرتی ہے کہ حکمران عوام ہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہاں اسلامی احکام نافذ نہیں ہوتے، وہاں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا، تو اس جرم میں پورے عوام شریک ہیں، اس لیے کہ حکمران وہاں کا قانون بھی کسی ایک فرد کو حکمران قرار نہیں دیتا۔ میں ووٹ دے رہا ہوں تو میں بھی حکمرانی میں شریک ہوں، حکمرانی کا پارٹ ہوں، حکمرانی کا جز ہوں۔ کسی مسلمان مملکت میں اگر میں ووٹ دے رہا ہوں اور پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہو رہا ہوں تو میں حکمرانی کا حصہ ہوں، حکمرانی کا جز ہوں، حکمرانی کا پارٹ ہوں۔ تو وہاں یہ ظاہر ہے کہ مخاطبت مجھ سے بھی ہو جاتی ہے خود بخود، جو راست حکمرانوں سے متعلق احکام ہے اس کا مخاطب بھی میں بن جاتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو جمہوری ریاست ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بعض نصوص بھی پیش کیے جاتے ہیں، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں ہی کے ذریعے اس انعام کو دینے کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اس دنیا میں بندوں ہی کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، یہ جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کی ہے کہ اللہ کا جو مشن ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، وہ اس دنیا میں بندوں ہی کے ذریعے پوری ہوگی، اور اللہ نے اپنی مشیت اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو ذریعہ بنایا ہے اور ذریعہ بننے کا حکم دیا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں بدلنے کی اور اس کے ساتھ اس وقت تک موجودہ کیفیت کو قبول کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری کیفیت ہوگی۔ اب چوتھی چیز یہ میں نے بہت تفصیل سے لکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم دلیل ہے، بلکہ غامدی صاحب کو بھی میں نے لکھ کے بھیجا ہے، یہ ابھی کوئی جواب آیا نہیں ان کے پاس سے، کہ یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ کیونکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اسلام میں اجتماعی احکام ہی نہیں ہیں، یہ ہیں تو وہ صرف اللہ کے رسول کے لیے تھے، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اجتماعی احکام ہیں قرآن و سنت کے، وہ احکام ہر زمانے کے لیے ہیں اور ہر زمانے میں انسان کے لیے مفید ہیں، کم از کم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے مفید ہیں، یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، وحید الدین خان صاحب بھی، غامدی صاحب بھی، کہ ہر زمانے کے لیے مفید ہیں اور انسانوں کی نجات اسی میں ہے۔ تو جب انسانوں کی نجات اسی میں ہے اور یہی مفید ہیں، تو اس کو مفید سمجھتے ہوئے اور انسانوں کی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہوئے ہمارا خاموش رہنا اور ان کے نفاذ کی کوشش نہ کرنا، یہ غیر انسانی عمل ہے، ایک ان ہیومن ٹینڈنسی ہے جس کی آپ تاکید کر رہے ہیں۔ تو میں نے مثال دی ہے کہ اگر میرے پاس میں نے کینسر کی کوئی نئی دوا ایجاد کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کینسر کا اس سے 100% علاج ہو جاتا ہے، یقین ہے مجھے 100%، اور اس کے بعد میں اپنی دوا کو لے کے بیٹھا رہوں کہ میں کروں گا، مجھے بیماری ہو گئی تو میں کھا لوں گا، دوسروں کو بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کو ریاست کی سطح پہ نافذ کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرا لینا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ ایک ان ہیومن عمل مانا جائے گا، اس لیے کہ انسانوں کے ایک بڑے مسئلے کا سولوشن میرے پاس موجود ہے اور اس سولوشن کو میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے لیے تحریک نہیں چلا رہا ہوں، تو یہ ایک ان ہیومن عمل مانا جائے گا۔ اگر میرے پاس انسانوں کا کوئی بہتر حل موجود ہے انسانوں کے مسائل کا، اس حل پر مجھے یقین ہے، تو اس یقین کا تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے کہ میں اس چیز کو نافذ کرنے کی تحریک چلاؤں، اس کی موومنٹ چلاؤں، اس کے لیے جو ممکن ہے وہ میں کروں، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے، ساری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا میں جو ساری موومنٹ چلتی ہیں، کسی کمیونسٹ کو یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نے تم کو کمیونزم نافذ کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے یا اس کی ذمہ داری دی ہے، فریضہ ہے تم پر۔ کسی فیمنسٹ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ نافذ کرنے کا مینڈیٹ تم کو دیا گیا ہے، بلکہ ان سب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بہتر سولوشن ہے، اور اس کے بہتر سولوشن ہونے پر ان کا یقین ہے، تو یہ یقین خود موومنٹ کو جنم دیتا ہے، یہ یقین خود اس کے نفاذ کی تحریک
فطری طور پر پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ آپ کی یہ بات بالکل پیراڈاکسیکل ہے، اللاجیکل ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں وہ انسانوں کے لیے مفید ہیں اور اسی میں انسانوں کی فلاح اور بہبود کا سامان موجود ہے، اور اس یقین کے باوجود مسلمان ان کے نفاذ کی کوئی تحریک نہ چلائیں، صرف اپنی ذاتی زندگی تک محدود رکھیں اس کو، اور اس کے امپلیمنٹیشن اجتماعی اداروں میں اس کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے کوئی اسٹرانگ موومنٹ نہ چلائیں۔ یہ پیراڈاکسیکل ہے، یہ اللاجیکل ہے۔ اور آخری چیز کہ یہ کہ مذہب جو ہے وہ فتنے فساد کی بنیاد ہے، مذہب کا اجتماعی زندگی سے جوڑ، یہ ٹوٹلی یورپین ایکسپیرینس ہے جس کو انہوں نے جنرلائز کر دیا ہے، اور یورپین میڈائیول ایکسپیرینس کا جنرلائزیشن یہ جو ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ بہت سے معاملات میں انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کو جنرلائز کر کے پوری دنیا پہ نافذ کرنے کی کوشش کی اپنے کولونیل رولرز کی طاقت سے۔ تو نیشنلزم یہ بھی یورپین ایکسپیرینس ہے، اور ماڈرنٹی کے ڈسکورس کا بڑا پارٹ یہ یورپین لوکلائزڈ یورپین ایکسپیرینس کا پروڈکٹ ہے۔ اسی طرح یہ خیال کہ مذہب اور ریاست کی یکجائی یہ فتنہ پیدا کرتی ہے، یہ فساد پیدا کرتی ہے، پیورلی یورپین ایکسپیرینس ہے۔ بعض کرسچن تھیولوجینز کا یہ بلیف کہ ساری دنیا کو گاڈس کنگڈم کا حصہ بنانا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال، قوت کا استعمال یہ بھی جائز ہے، ہولی وار اس کا حصہ ہے۔ اب جو کرسچن تھیولوجینس ہے وہ اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن میڈائیول جو کرسچن تھیولوجی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ڈسکورس تھا یہ کہ خدا کی مملکت میں لوگوں کو لے کر آنا یہ ہماری ریلیجس رسپانسبلٹی ہے، اور اسٹیٹ کا فریضہ یہی ہے، اور اس کے لیے طاقت کا اور جبر کا استعمال بھی جائز ہے۔ تو اسی لیے وہ یہ کرتے تھے کہ حملے کرتے تھے، اور حملے کر کے پوری میڈائیول ہسٹری، بلکہ میڈائیول سے پہلے لیٹ اینشنٹ ہسٹری، وہ بھی یہی ہے کہ وہ جگہ جگہ جاتے، جیوش اسٹیٹس پر قبضہ کر لیتے، وہاں لوگوں کا قتل عام کرتے، ہر ایک کو کرسچن بنانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ جو ان کا ایکسپیرینس تھا اس کے نتیجے میں بنا ہوا تھاٹ ہے، اور اسلام کے لیے یہ بالکل اجنبی تھاٹ ہے۔ کیوں ہے؟ ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ اس لیے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ اقامت دین کا یہ جو کام ہے، یہ کام، اس کام میں بھی جبر نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیادی اسکیم کے خلاف ہے، فنڈامنٹل اسکیم کے خلاف ہے۔ اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم ہمارے تصور اقامت دین سے انحراف کا نتیجہ ہے، اور دوسرا ایکسٹریم ہمارے طریقہ کار سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو ابھی تک جو بحثیں ہم نے کی ہیں وہ ہمارے مقصد اور نصب العین سے انحراف کی بحثیں ہیں، کہ لوگ اقامت دین کے اس کام کو غلط سمجھتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کے احکام سے باہر اضافی چیز سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے جو ماڈریٹ اسلام کے نام سے اور دیگر ناموں سے پنپنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دوسرا ایکسٹریم وہ ہمارے طریقہ کار سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ طریقہ کار سے انحراف کہ اس کے نتیجے میں جو ایکسٹریمسٹ ورژنس ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی کہیں کہیں ہمارے کیڈرز پر پڑتے ہیں۔ اور ہر مشکل زمانے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکسٹریم ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تحریک اسلامی کا جو ماڈریٹ پاتھ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، توسط کا راستہ ہے، اس راستے کا گہرا شعور ہر سطح پہ پیدا ہو، اسے عام کیا جائے، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ تو جو دوسرا ایکسٹریم ہے وہ طریقہ کار سے انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ساری جو ایکسٹریمسٹ موومنٹس ہیں وہ اسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں، اور انہوں نے اقامت دین کے اس تصور کے تعلق سے شبہات بھی پیدا کیے ہیں، دنیا میں اس کے تعلق سے توحش یا خوف بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اس نقطہ نظر کو بھی چیلنج کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دستور کی جو عبارت ہے اس میں بڑی وضاحت ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ جماعت اپنے تمام کاموں میں، عبارت تو آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں یہ خاص طور پہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کو جگہ جگہ ہمیں زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی حدود کی پابند،
ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کرنا جو صداقت و دیانت کے خلاف ہو یا جس سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش، کلاس کنفلکٹ یا فساد فی الارض رونما ہو۔ کیا طریقے اختیار کرنا؟ کنسٹرکٹیو اینڈ پیسفل، تعمیری پرامن طریقے اختیار کرنا۔ تعمیری اور پرامن طریقے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار۔ صرف آئیڈیالوجیکل میتھڈز، صرف دعویٰ میتھڈز، صرف مائنڈ چینجنگ میتھڈز، صرف تھاٹ چینجنگ میتھڈز، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ کوئی پاپولر اپرائزنگ کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش نہیں کریں گے، وائلنس کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات ہیں اس کی۔ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار، اس کے ذریعے ذہنوں، سیرتوں کی اصلاح اور رائے عامہ کی تربیت، پبلک اوپینین، اس کو مولڈ کرنا، اس کو چینج کرنا، اس کو انفلوئنس کرنا کہ پورے ملک کا پبلک اوپینین بدلے، یہ ہماری کوشش کا اصل ہدف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وضاحت اس دستور کی دفعہ میں ہے۔ یہ خاص طور پہ جو کی ورڈز ہیں، میری خواہش ہے کہ اس کو جگہ جگہ ہم اپنے تربیتی پروگراموں میں تفصیل سے زیر بحث لائیں، خاص طور پر نئے آنے والوں کا ذہن اس کے حوالے سے کلیئر ہو، اس کی ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ وائلیشن کے نتیجے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سوسائٹی کیوٹک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے معاملات میں ہم ہرگز انڈلج نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ باقی کسی نے غلط قانون بنایا ہے، شریعت کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے، انسانوں کے حقوق کے خلاف ہے، تو اس قانون کا پرامن پیسفل ریزسٹنس، سول ڈس اوبیڈینس کائنڈ آف تھنگ، تو یہ تو مسلمہ ہے۔ دنیا میں ہر جگہ لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے غلط قوانین کو ریزسٹ کرنے کے لیے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن قانون کی ایسی خلاف ورزی جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں ڈسٹربنس پیدا ہو، لا اینڈ آرڈر کا ایشو پیدا ہو، وہ ہم اختیار نہیں کریں گے، ایسے طریقے اختیار نہیں کریں گے۔ تو یہاں جو بات ہے وہ تو صرف فساد فی الارض سے بچنے کی بات ہے، فرقہ وارانہ اور دیگر اور چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، نظریاتی کشمکش تو لازماً پیدا ہوگی، یہ ہر دعوت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی دعوت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انبیاء کی دعوت نے بھی نظریاتی کشمکش پیدا کی ہے، تو کشمکش نظریاتی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں جو کشمکش ہے وہ کمیونل ہے۔ کمیونل کشمکش تو صرف کمیونٹی انٹرسٹ کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے، وہ کسی اصول کی بنیاد پہ پیدا نہیں ہوتی، نظریے کی بنیاد پہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دو کمیونٹیز کے درمیان ہیٹریٹ، ان کا ان کی ہسٹری، ان کا ہسٹوریکل بیگیج، ان کے سوشل، اکنامک، پولیٹیکل انٹرسٹ، ان کی ڈے ٹو ڈے جو ڈیلنگز ہیں یا ڈے ٹو ڈے لوکلائزڈ قسم کے انٹرسٹ ہیں، وہ انٹرسٹ، یہ جو کشمکش کی بنیاد بنتے ہیں، اسے ہم کمیونل کنفلکٹ کہتے ہیں، فرقہ وارانہ کشمکش۔ اس ملک میں جو اس وقت ہندو اور مسلمان کے درمیان کشمکش ہے، وہ زیادہ تر ایسی ہے، نظریاتی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ آپ نے دعوت دی ان کو اور دعوت کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے گویا آپ کے ساتھ کشمکش کی ہے، بلکہ اب جو اصولی کشمکش بھی ہو رہی ہے ذبیحہ کے نام پہ، فلاں نام پہ وغیرہ، تو یہ بھی فرقہ وارانہ کشمکش ہی کا نتیجہ ہے اصلاً۔ تو بہرحال یہ کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں طریقہ کار سے، ایک یہ کہ یہ کام زور زبردستی کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ کام جب بھی ہوگا انسانوں کے ذہنوں کو، فکر کو، ان کی سیرتوں کو بدل کر ہوگا اور پبلک اوپینین کی تربیت کے ذریعے ہوگا۔ تو اس ملک کے پبلک اوپینین کو متاثر کرنا، یہ اقامت دین کا ہمارا سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو بن جاتا ہے، سب سے امپورٹنٹ امیڈیٹ گول، انٹرم گول۔ یہ باتیں ہمارے درمیان آتی ہیں ہمیشہ کہ ہمارا انٹرم گول کیا ہے۔ اقامت دین کی منزل تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، یہاں سے مدراس جانا چاہتے ہیں، تو مدراس جانے کے لیے پہلے ہم بھوپال جائیں گے کہ احمد آباد جائیں گے، کہاں جائیں گے، اگلا پڑاؤ کیا ہوگا، کس راستے سے جائیں گے، کیسے مدراس تک پہنچیں گے، کیا آگرہ سے ہوتے ہوئے بھی مدراس جایا جا سکتا ہے؟
نہیں جایا جا سکتا, الٹا راستہ ہوگا. کیا ادھر جالندھر اور امرتسر سے ہوتے ہوئے بھی مدراس جایا جا سکتا ہے؟ نہیں جایا جا سکتا, الٹا راستہ ہوگا. تو مدراس جانے کے لیے آپ کو اگلا پڑاؤ آگرہ کا چنیے, اس کے بعد والا گوالیار, بھوپال, اس طرح آپ مدراس تک پہنچیں گے. یہی بتائیں گے آپ مدراس کا راستہ. تو اقامت دین کی منزل تک پہنچنے کے لیے کہ کون سا راستہ ہے, اگلا پڑاؤ کیا ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آگے اور بھی باتیں آئیں گی, لیکن سب سے اہم پڑاؤ پبلک اوپینین کی تیاری ہے. اس ملک کا پبلک اوپینین بدلے. آج اگر 30% لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں تو 5 سال کی کوشش کے بعد یہ تعداد گھٹ کے 10% ہو جائے اور 10 سال کے بعد 0 ہو جائے. آج اگر اس ملک کے 10% لوگ اسلام سے واقف ہیں, متعارف ہیں, 10 سال کے بعد 25% ہو جائیں, اتنے فیصد لوگ اسلام سے کنوینس ہو جائیں. پبلک اوپینین, انڈیویجولز بھی اور پبلک بھی, دونوں الگ ہے. پبلک اوپینین کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں. صرف جو ایڈیشن آف انڈیویجول اوپینینز از ناٹ اکول ٹو پبلک اوپینین. ایگریڈ جی؟ ایڈیشن آف انڈیویجول اوپینینز از ناٹ اکول ٹو پبلک اوپینین. پبلک اوپینین میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں, اس پر بھی ہم بحث کر چکے ہیں تفصیل سے. تو پبلک اوپینین کو متاثر کرنا, پبلک اوپینین کو اسلام کے حق میں کرنا, یہ ہمارا امیجیٹ انٹرم گول ہونا چاہیے. اب آگے آتے ہیں کہ اقامت دین کیا آج کے دور میں پاسبل ہے, ممکن ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ یوٹوپین ہے, آج کے دور میں بالکل پاسبل نہیں ہے, امپاسبل ہے, ناممکن ہے, اور شیخ چلی کا خواب ہے, اور خیالوں کی دنیا میں رہنا ہے, اور آج تو کچھ اور تقاضے ہیں, ان تقاضوں پہ توجہ دیجیے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں بھی آتی ہیں. تو محترم دوستو, اس بات پہ ہم کو بھی اعتماد ہونا چاہیے, اور یہ اعتماد ہمارے کارکنوں کے اندر بھی منتقل کرنا چاہیے کہ جس زمانے میں اسلامی تحریکات کا آغاز ہوا, اس زمانے میں اقامت دین کا تصور جتنا عملی تھا, اس سے 100 گنا زیادہ آج عملی ہے, آج پریکٹیکل ہے, آج منزل سے قریب ہیں, آج اس کے نفاذ کا امکان 70 سال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. آپ خود غور کیجئے, اگر امکان نہیں ہوتا تو کیا ساری دنیا اس کے پیچھے اتنی قوت سے پڑتی؟ کیوں ساری دنیا اس تصور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ کیوں لوگ زیرو ڈاؤن ہو چکے ہیں کہ بس اسی ایک مکتب فکر کی, اسی ایک نظام فکر کی ہم کو مخالفت کرنی ہے, اس کو دنیا سے ختم کرنا ہے, اس پر جو تحریکیں کام کر رہی ہیں ان کو آئسولیٹ کر دینا ہے, سوسائٹی میں الگ تھلگ کر دینا ہے, ان پر ہر طرح کی بندشیں عائد کرنی ہیں, ان کے راستے دشوار کر دینے ہیں. ایک دو نہیں بلکہ ساری باطل طاقتیں, الگ الگ ان کی آئیڈیالوجیز, الگ الگ ان کے افکار, وہ سب مل کر اور ایک جٹ ہو کر اور آپس میں تال میل کے ساتھ دیگر سارے اختلافات کو بھلا کر اسلامی تحریکات پر جس طرح زیرو ڈاؤن ہو چکے ہیں, بس یہ حقیقت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اقامت دین کی منزل آج پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے, آج پہلے سے زیادہ اس کے امکانات ہیں, پاسبلٹیز ہیں. یہ غیر عملی ہرگز نہیں ہے, بہت زیادہ عملی ہے, بہت زیادہ ریشنل ہے, بہت زیادہ پریکٹیکل ہے. اگر صحیح معنوں میں امت اس مقصد کو لے کر اٹھے, آزمائشیں آئیں گی, مشکلات بڑھیں گی, دشواریاں بڑھیں گی, لیکن منزل بہت قریب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ تصور, یہ یقین ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے, اور یہ یقین ہمارے کارکنوں کے اندر منتقل ہو, اس کی ہم سب کو اجتماعی طور پر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اب اس سلسلے میں بھی بہت سارے دلائل ہیں, کئی باتیں خود میں نے بھی ادھر حالیہ دنوں میں لکھنے کی کوشش کی ہیں, اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں. جہاں تک عالمی سطح کا تعلق ہے کہ ٹیکنالوجی نے ایک بالکل نیا سویلائزیشن, نئی تہذیب اس نے پیدا کی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی جب بڑی ٹیکنالوجی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی بدل جاتی ہے. ماڈرنٹی یہ انڈسٹریل ریولوشن کی پیداوار تھی کہ باپ کا انجن پیدا ہوا, بجلی پیدا ہوئی, اور
بھاپ کی قوت سے آٹومیشن کا دور شروع ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر ماس پروڈکشن شروع ہوا کہ لوگ پہلے اپنے گھروں میں چیزیں بناتے تھے، اب بڑے بڑے کارخانے بنے، انڈسٹریز بنی تو اس کے لیے کیپٹل لگنے لگا، کیپٹل کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے پورا اکنامک جو ریجم ہے وہ چینج ہوا، اسٹاک مارکیٹس، فائنینشیل سسٹمز وغیرہ وغیرہ یہ سب وجود میں آئے، ماس پروڈکشن شروع ہوا تو پھر شہر بسنے لگے، رورل لائف سے اربن لائف کی طرف انسان منتقل ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر نئے افکار، نئے خیالات، لمبی بحث ہے، اور یہ سب مانتے ہیں ساری دنیا میں لوگ کہ انڈسٹریل ریولوشن یا ماڈرنٹی واز دی پروڈکٹ آف انڈسٹریل ریولوشن، اینڈ انڈسٹریل ریولوشن واز دی پروڈکٹ آف سرٹن path breaking technologies that were invented in 13th and 14th century and 15th century. تو یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے. تو اس وقت بھی کچھ ایسی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز وجود میں آ رہی ہیں، آئندہ 10 سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی تیزی سے عام ہوں گی. تو اس کے نتیجے میں دنیا کے فیوچرولوجسٹ یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو ماڈرنٹی کا ایگزسٹنگ پیراڈائم ہے، جو ویلیو سسٹم ہے اور جو پولیٹیکل اکنامک ریجیم ہے، یہ پورا بڑی تیزی سے کولیپس ہو رہا ہے، اور دنیا کو ایک الٹرنیٹیو سسٹم کی ضرورت ہے، ایک الٹرنیٹیو ویلیو سسٹم کی ضرورت ہے، ایک الٹرنیٹیو اکنامک پولیٹیکل ریجیم کی ضرورت ہے، ایک الٹرنیٹیو اسپرچویلٹی کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ کیسے، کہاں سے آئے گا یہ الٹرنیٹیو سسٹم؟ تو کچھ باتیں اس سلسلے میں بھی کہی جا رہی ہیں. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس میں مذہب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. ٹونی بلیر کا ایک قول میں نے نقل کیا ہے اپنے ایک مضمون میں، ایک مضمون اسی موضوع پر ہے، وہ کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہوا ہے، عصر حاضر میں اسلام کو درپیش چیلنجز. اس میں یہ پوری بحث تفصیل سے کی گئی ہے، اور اس میں کچھ کوٹیشنز بھی ہیں کئی بڑے اسکالرز کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیا زمانہ آ رہا ہے اس میں مذہب کی اور مذہبی قدروں کی بڑی مرکزی اہمیت ہوگی. ٹونی بلیر نے تو یہاں تک کہا کہ 19 سینچری میں جو رول آئیڈیالوجیز نے پلے کیا ہے، 21 سینچری میں وہی رول ریلیجن پلے کرے گا، مذہب پلے کرے گا. یہ دوسری اہم بات ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ مذہب کی طرف یہ واپسی ہے، مذہب کا یہ رول ہے، اور دوسری طرف دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں وہ سب سرنڈر ہو چکے ہیں. ماڈرنٹی کے آگے کرسچینٹی پوری طرح سرنڈر ہو چکی ہے، بدھزم پوری طرح سرنڈر ہو چکا ہے، اسلام پوری طرح سرنڈر ہو چکا ہے. اور ماڈرنٹی کے اس پورے زمانے میں اہل اسلام کو فنڈامنٹلسٹ کا، بنیاد پرستی کا طعنہ دیا جاتا رہا، لیکن اسلام کی اسی خصوصیت نے آج مذاہب کے معاملے میں صرف واحد مذہب، واحد ویلیو سسٹم اپنی اصل پر دنیا میں باقی ہے. تو اس لحاظ سے اسلام کے لیے بڑے غیر معمولی مواقع عالمی سطح پر بھی ہیں. ہمارے ملک میں بھی میں 2-3 باتیں ہمیشہ کہتا ہوں. ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک آزادی کے بعد سے ابھی تک اس ملک میں مختلف مذاہب، مختلف طبقات اور مختلف ذات پات اور مختلف تہذیبیں، اس کو جوڑ کر رکھا گیا، اور اس کو جوڑ کر رکھنے میں جو سیکولر لبرل پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان کی براڈ مائنڈڈنس، ان کی وسعت قلبی وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں جو طریقے انہوں نے اختیار کیے، اس کا ایک اہم کردار ہے، جس لیول کے بھی رہے ہوں وہ. اب اس وقت جو ہندوتوا کے نام پہ جو رجیم آئی ہے اور جس طرح کی ان کی ٹینڈنسیز ہیں، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے، اٹ از رائٹنگ آن دی وال، کہ آئندہ اس ملک میں بڑا شدید انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا. اس کی شروعات ہو گئی ہے. کل آپ نے جھارکھنڈ اسمبلی کی قرارداد ملاحظہ کی، یہ سلسلہ شروع ہوگا، آگے بڑھے گا بہت. اور یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بڑا شدید انتشار، اختلاف، خلفشار ہوگا. جب انتشار، اختلاف، خلفشار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں نئی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فاشسٹ جو کرائسس تھا یورپ کا، اسی نے بہت سی تبدیلیوں کے لیے راہیں ہموار کی. اسی کرائسس کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی، پہلے لیگ آف نیشنز بنی، پھر یونائٹڈ نیشنز بنی. انٹرنیشنل کووننٹس کا دور، عالمی معاہدوں کا دور اسی کے بعد شروع ہوا، اسی خلفشار کے نتیجے میں. تو یہ یہاں بھی اب ری تھنکنگ ہوگی.
پورے ملک کے نظام پر، یہاں کی سچویشن پر جو کچھ یہ دور گزرے گا خلفشار کا، انتشار کا، فتنے فساد کا، اس کے بعد بہت سیریس ری تھنکنگ لازمن ہوگی، نئی صف بندی ہوگی، جو مایوسی پیدا ہوگی، شدید مایوسی، اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کو نئے خیالات کی تلاش ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے مواقع ہیں، اپارچونٹیز ہیں، بس ہمارا صحیح ڈائریکشن اختیار کرنا، استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر قائم رہنا، یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ جی اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس کا جو آخری پارٹ ہے، اقامت دین کا راستہ کیا ہے، اور جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ کیسے اس منزل تک پہنچاتا ہے، یہ کئی جگہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی کا خلاصہ میں نے کچھ چارٹس کی شکل میں تیار کیا ہے، تو کچھ چارٹس کی صورت میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کی۔ اقامت دین، اقامت دین ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ یہ لاجیکل بات بھی ہے، سمجھ میں آنے والی بھی بات بھی ہے کہ حفاظت دین اور جی نصرت دین۔ حفاظت دین کا مطلب ہے کہ جو کچھ دین موجود ہے وہ باقی رہے، وہ ختم نہ ہو، وہ ضائع نہ ہو، اور نصرت دین کا مطلب ہے کہ دین کے جو بقیہ اجزاء ہیں وہ انفرادی و اجتماعی زندگی کا حصہ بنتے جائیں تدریج کے ساتھ، گریجولی، ہے نا۔ ہر اگلا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ دین کو ایڈاپٹ کرے، ایکسیپٹ کرے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ نصرت دین، حفاظت دین اور نصرت دین۔ اب نصرت دین میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو اصل یہ ہے کہ اسلامی دعوت کے ذریعے اصل دین کی طرف پیش رفت ہوتی رہے، لوگ توحید قبول کریں، رسالت قبول کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلے، معاشرہ بدلے وغیرہ۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پالیسی کے ذریعے مقاصد دین کی طرف پیش رفت ہو۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر دارالاسلام کا قیام فوری ممکن نہ ہو تو آپ امیڈیٹلی دارالامن کے قیام کی کوشش کریں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے آزادی سے پہلے ایک بڑا اہم مضمون لکھا تھا، شبہ دارالاسلام۔ تو یہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، تحریک آزادی ہند اور مسلمان، اس میں کئی مضامین ہیں، اور اس میں ایک اہم مضمون یہ بھی ہے۔ تو اس میں جب یہ لگا کہ اب ملک آزاد ہوگا، اور تو اس میں مولانا مودودی نے کئی مضامین لکھے، آزادی ہند کا کم سے کم معیار، شاید اسی طرح کا عنوان ہے، آزادی ہند کا کم سے کم معیار، شبہ دارالاسلام، کئی مضامین لکھے ہیں۔ دو پہلے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے یہ کتاب چھپتی تھی 3 حصوں میں، اور پھر اب ریوائز کر کے خورشید صاحب نے اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر کے ریوائز کر کے اب جو چھپتی ہے وہ مسلمان، تحریک آزادی ہند اور مسلمان، حصے اول حصے دوم، اس نام سے وہ چھاپتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو نہیں چھپتی، لیکن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تحریک آزادی ہند اور مسلمان، حصے اول حصے دوم۔ تو اس میں بھی مولانا مودودی نے یہی کہا کہ اگر پورا دارالاسلام ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ہونا چاہیے، ہے نا، یہ چیزیں نافذ ہونی چاہیے۔ اسے انہوں نے نام دیا شبہ دارالاسلام، یعنی دارالاسلام سے مشابہ چیز، سملر ٹو دارالاسلام، ناٹ ایگزیکٹ دارالاسلام بٹ سم تھنگ وچ از کلوز ٹو دارالاسلام۔ تو پالیسی کے ذریعے مقاصد دین کی طرف پیش رفت، کہ یہاں امن و امان رہے، عدل رہے، لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ رہیں، جو شریعت کے آبجیکٹیوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ ہوں، زیادہ سے زیادہ اس کا ریئلائزیشن ہو، اس کی بھی کوشش، یہ بھی ایک پارٹ ہو سکتی ہے۔ جی طرف اسلام پوری طرح واضح ہو کر سامنے آئے، اس کی افادیت و ضرورت کی قولی و عملی شہادت ہو، تاکہ پبلک اوپینین اس کے حق میں بدلے۔ یہ ہمارا امیجیٹ ہدف، امیجیٹ ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ ٹارگیٹ کیسے اچیو ہو سکتا ہے؟ فیملی کنیکٹیویٹی سے ہوگا، کہ خاندانی تقریبات میں شریک ہوں، برادران وطن شادیوں میں آئیں، دیکھیں کہ شادی کتنی سمپل ہے اور کتنا اس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے، بھلائی ہے۔ وہ جنازے میں آئیں، عقیقت میں آئیں، ولادت کی تقریبات میں آئیں، مذہبی محفلوں میں مسجد میں آئیں، جمعہ کی نماز میں گیلری میں بیٹھ کے دیکھیں،
عیدین کی نماز میں آئیں, رمضان کی مجالس میں آئیں. ہمارے گوا کے لوگ ہیں, گوا نہیں آئے, گوا کا بہت اچھا تجربہ ہے, کبھی ان سے سنیے. رمضان کی مجالس میں, تراویح میں اور طاق راتوں میں آئیں, دیکھیں. اور حج کے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ان کو بلائیں, بٹھائیں پیچھے غیر مسلموں کو, برادران وطن کو. حج کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, وہاں کیسے ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے انسانی مساوات, ہیومن بردرہڈ اور اللہ کے آگے سارے انسانوں کی عبادت, ان کا جھکنا, یہ سارا فلسفہ. زکوٰۃ فطرے کی تقسیم, اس میں ان کو ساتھ لیا جائے, دیکھنے کا موقع ہو ان کو. تو یہ ٹوٹل گویا خاندان کی سطح پر, فیملی کے لیول پر, یا جسے لائف اسٹائل کہتے ہیں, لائف اسٹائل کے لیول پر قولی شہادت, عملی شہادت. جی, تیسرا ایسپیکٹ سوسائٹی ہے سوشل انگیجمنٹ, سماجی روابط. اسلامی تاریخ میں اس فیکٹر نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اسلام کے تعلق سے ذہن بنانے میں. آج بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ سماج سے سماج کا رابطہ ہو, مسلم سماج اور باقی سماج دونوں کا, سماج سے سماج کا رابطہ ہو. رابطے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سماج سے سماج کی سطح پر قولی شہادت یہ ہوگی کہ اجتماعی پروگرام ہوں گے, عید میلاد وغیرہ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں, اور علم و تحقیق, بہتر سے بہتر ڈسکورس, ریسرچ, سماج کے مسائل کا اسلامک سولوشن, نیا سولوشن, کریٹیو سولوشن, انہرڈ سولوشن, ایسا سولوشن جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہے, وہ آپ پیش کریں گے, انوکھے انداز سے پیش کریں گے, لوگ متوجہ ہوں گے. یہ قولی شہادت ہے. تو سوشل انگیجمنٹ اور سماجی مسائل میں پرو ایکٹیو رول, ان کی حل کی کوشش. کیا آپ یہ کہیں کہ اسلام غربت ختم کرتا ہے, زکوٰۃ کا نظام, لیکن غربت کے خاتمے کی کوششوں میں آپ کا کوئی رول نہ ہو, تو آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے. تو ملک کے مسائل, غربت, انیکوالٹی, ظلم و استحصال, اخلاقی گراوٹ, عورتوں پر مظالم, ڈوری سسٹم وغیرہ وغیرہ, اس ملک کی سوسائٹی کے جو مسائل ہیں, ان مسائل میں ہمارا پرو ایکٹیو رول ہو. پوری سوسائٹی کے مسائل کو ہم اپنے مسائل سمجھیں, ہم صرف اپنے مسائل تک محدود نہ رہیں, بلکہ لارجر سوسائٹی کے مسائل کو ٹیک اپ کریں. تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی سے سوسائٹی کا انگیجمنٹ ہوگا. لوگوں کو ہمارے جو سولوشنز ہیں سوشل پرابلمز کے, ان کو پریکٹیکلی دیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملے گا. تو یہ سوشل انگیجمنٹ, دعوت تھرو سوشل انگیجمنٹ. یہ جو آخری کالم ہے اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارے پالیسی کے کون سے اجزاء اس کام کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہندوستانی سماج, قیام عدل و قسط, خدمت خلق, بشرطے کہ آپ کا خدمت خلق کا ادارہ, سب یہ کام کرتے ہیں. اور آخری جو چیز ہے وہ ادارے ہیں. اس پہ بہت بحث ہوتی ہے ہمارے درمیان, ہمارے حلقوں میں, کہ ادارے کیوں بنا رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, یہ دعوت کے کام میں رکاوٹ ہے, تحریک کا اصل کام نہیں ہے, اصل کام تو کچھ اور ہے وغیرہ. بیلنس ہونا چاہیے, یقیناً اس کی اہمیت ہے, لیکن یہ بالکل نان سینسیکل بات ہے, ان لاجیکل بات ہے, کامن سینس کے کرائسس کا نتیجہ ہے کہ ادارے کو سماج کی پوری تبدیلی میں جو ادارے کا رول ہے اس کو نہ سمجھا جائے. ادارے کا بہت اہم رول ہے. ماڈرن سوسائٹی, آج کی سوسائٹی میں ادارے یہ سوسائٹی کو بنانے میں بہت ان کا کلیدی رول ہے, کردار ہے. ہمارا جو 3 لیولز ہیں, فرد کا ارتقاء, معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل. اب ہماری کتنی قوت ہے, کتنا اداروں پہ توجہ دینا ہے, کتنا افراد پہ توجہ دینا ہے, بیلنس کیسے رکھنا ہے. امبیلنس نہیں ہونا چاہیے کہ کسی امیر اہل کا ذوق اداروں کا ہے تو بس ادارے قائم کر رہا ہے, دوسروں پہ کوئی توجہ نہیں ہے, اور کوئی اگلے بار اس کا مخالف آ گیا تو وہ اداروں کی مخالفت شروع کر رہا ہے, اور وہ خالی اسپرچولیٹی کی کیمپین چلائے ہوئے ہیں. تو یہ سب پش اینڈ پل, یہ تحریک کو کبھی آگے نہیں بڑھائے. ایسے پشز اینڈ پلز یہ تحریک کو آگے نہیں بڑھائیں. تو اس لیے جو معتدل نقطہ نظر ہے, ہر چیز کا کیا رول ہے اور اس کا کتنا کردار ہے ہمارے پورے ویژن میں, اس پہ ہمارا کنسنسس اور اس کے مطابق ہمارا عمل, یہ آگے بڑھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر ہم منزل کی سمت پیش رفت نہیں کر سکتے. تو اداروں کا کیا رول ہے؟ یہ رول ہے کہ ادارے
یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس مشن کا مقصد کا حصہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ادارے آپ کی گواہی دیتے ہیں، شہادت، عملی شہادت کا ذریعہ ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا تنقیحات میں، آخری جو چیپٹر ہے آپ نے پڑھا ہوگا، کہ اگر آج ایک چھوٹا سا آئرلینڈ مل جائے، چھوٹا سا جزیرہ جہاں مکمل اسلام نافذ ہو جائے، دارالاسلام ہو جائے، تو یہ چھوٹا سا دارالاسلام ساری دنیا کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ان کا خواب، ٹھیک ہے، وہ پاسبل نہیں ہے، آج ممکن نہیں ہے، مطلب امیجیٹلی ممکن نہیں ہمارے لیے، لیکن یہ جو ادارے ہیں وہ کم سے کم کچھ ناقص سطح پر، چھوٹی سطح پر، پارشل لیول پر یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے ایک شعبے، دو شعبے، 3 شعبوں کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تعلیم، ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم وہ کیریکٹر بنائے گا، وہ صرف نالج ٹرانسفر نہیں کرے گا بلکہ پوری پرسنالٹی بنائے گا۔ تو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ اس کی عملی گواہی دینا چاہیے، ان کو عملی گواہی دینا چاہیے کہ تعلیمی اسلامی نظام تعلیم کیسا ہوتا ہے، وہ یہاں آ کے معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں ہو رہا ہے یہ کام، میں مانتا ہوں کہ ہم تعلیمی ادارے پورے ملک میں چلا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہا ہے تو ہماری کمزوری ہے، ہم کمزوری دور کریں گے، اپنے آپ کو اور بہتر بنائیں گے، کل نہیں کر سکے آئندہ کرنے کی تیاری کریں۔ آخری چارٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف کام کس طرح پبلک اوپینین کی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارا اصل کام پبلک اوپینین کی تربیت ہے، اس ملک کا ذہن اسلام کے مطابق بدلے، یہ ہمارا اصل ہدف ہونا چاہیے، اور سارے کاموں کو اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول پلے کرنا چاہیے، اور یہ سارے کام کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر پبلک اوپینین کو بنانے میں رول پلے کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صرف ان کاموں کو انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کاموں کو کس طریقے سے ہم کریں اور اس کو طریق کرنے کا اپروچ ہمارا کیا ہو جس کے نتیجے میں یہ مقصد حاصل ہو، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو اب یہ کنیکشنز آپ دیکھیے کہ اسلام واضح ہو، پبلک اوپینین کی تربیت کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام واضح ہو، مسلمان خیر خواہ کی حیثیت سے جانے جائیں، اعتماد حاصل کریں کہ اللہ کے سارے پیغمبر جو آئے تھے وہ خیر خواہ بن کے آئے تھے، ناصح بن کے آئے تھے، ناصح امین بن کر آئے تھے۔ اس ملک میں مسلمان بھی ناصح امین بنے، یہاں کے لوگ انہیں اپنے خیر خواہ سمجھیں، یہ دعوت کی اور پبلک اوپینین پر اثر انداز ہونے کی ایک ضرورت ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، مسلمان نمونہ بنے، آپ جو کہہ رہے تھے کہ مسلمان نمونہ بنے، یہ بھی پبلک اوپینین کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بعض اللہ کے نیک لوگ اور جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ قبول حق کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے آپ کی اصولی دعوت کو سمجھ کر بھی حق سے قریب آئیں گے، لیکن فطری نیچرل طریقہ یہی ہوگا کہ لوگ مسلمانوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کا بگاڑ ہوگا تو ان کے قبول حق میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے مسلمان نمونہ بنے، امن و عدل کا فروغ ہو تاکہ دعوت فروغ پا سکے، لوگوں تک پیغام پہنچ سکے، پیغام کو قبول کرنے میں لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور لوگوں کے پاس دوسرے بڑے مسائل نہ ہوں تاکہ لوگ حق پر غور کر سکیں، ہمارا امن و عدل کا فروغ، اور مسلمانوں کی سماجی قوت بڑھے۔ مسلمانوں کی سماجی قوت کیوں بڑھنا چاہیے؟ تاکہ وہ اسلام کو واضح کر سکے۔ مسلمان تعلیم میں آگے ہوں گے، دیکھیے غریب لوگ، کمزور لوگ، انہوں نے سماج کو بدلنے میں تو اہم رول پلے کیا ہے تاریخ میں، لیکن جسے سوشل ویکنیس کہتے ہیں، سماجی کمزوری، کہ ہر جگہ بیکورڈنس کی وجہ سے سماج کا ایک بہت ہی پسماندہ، پچھڑا ہوا طبقہ لوگ بن جائیں، تو وہ کوئی زیادہ اثر، زیادہ اہم رول تاریخ میں عام طور پر انہوں نے ادا نہیں کیا، ایکسیپشن کیسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کی سماجی طاقت بڑھے، تحریک کو جو طاقت ملے گی مسلمانوں ہی سے ملے گی۔ مسلمان اگر اخلاقی لحاظ سے بہت ہی پست ہوں گے تو اس کا اثر تحریک میں آنے والوں پر بھی پڑے گا۔ مسلمان اگر صلاحیتیں وہاں کم ہوں گی تو تحریک میں بھی صلاحیتیں نہیں ہوں گی۔ مسلمان اگر طاقت کے مراکز میں، میڈیا میں، بیوروکریسی میں، اکیڈمیا میں یہاں وہاں نہیں ہوں گے تو تحریک کا بھی وہاں نفوذ کم ہوگا۔ تو مسلمانوں کی سماجی طاقت بڑھے، یہ تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ سارے کام انجام پا سکیں۔ اسلام واضح ہو اور مسلمان
خیر خواہ کی حیثیت سے آئیں, نمونہ بنے, ان سب کے لیے مسلمانوں کی سماجی طاقت بڑھے, یہ ضروری ہے. تو بہرحال یہ جو ایروز ہے, ایروز سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام کس کام کا ذریعہ بن رہا ہے, کس کام کو تقویت پہنچا رہا ہے. تو یہ ایروز اس ڈائریکشن میں بھی ہیں, اس ڈائریکشن میں بھی ہیں. تو آپ اس کو بغور دیکھ لیجئے. تو یہ مختلف کاموں کا ہمارے اس اوورآل مقصد سے کیا تعلق ہے, اور پھر یہاں پہ میں نے پالیسی کے جو ہمارے 10 اجزاء ہیں, ان میں سے ہر کام کن کن اجزاء کی تکمیل کا سامان کرتا ہے وہ بھی نوٹ کر دیا ہے. تو پورا پالیسی پروگرام, پالیسی کا ہر جز, اس کا اقامت دین کی منزل کی طرف آگے بڑھانے میں کیا کردار, کیا رول, کیا کنٹریبیوشن ہے, اور کس طرح یہ ساری چیزیں مل کر ہم کو منزل کی طرف آگے بڑھاتی ہیں, یہ اس چارٹ سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی.